صبر و صلاح ان اللہ مع الصابرین الصلوات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی درود اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب العالمین عزاداران گلشن حدید و اسٹیل ٹاؤن کی جانب سے یہ میرے بھائیوں کا اجتماعی مشترکہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خاص طور پہ فخر عباس صاحب، سید زاہد حسین مشہدی، پروردگار عالم ان کے رزق میں توفیقات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ فرش مجلس قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے۔ آمین تو آپ کے بس میں ہے بابا، دعا تو میں کروا رہا ہوں۔ ضرور اجتماعی دعا میں کرنے لگا ہوں، شامل رہیے گا، شامل دعا رہیے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم اس نازک دور میں، اس دشوار اور بڑے کٹھن زمانے کے اندر ہر میدان میں علی والوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ، کربلا والوں کی مظلومیت کا وسیلہ، اور خاص طور پہ علیل کربلا مولا علی زین العابدین کا صدقہ، میرے بھائی تقی حسن مرزا کو مولا مکمل صحت و شفا عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے طفیل سید اسد عباس زیدی کے چھوٹے بھائی مولا انہیں بھی مکمل صحت و شفا عطا فرمائے۔ میں نے چند لمحے دعا کے آغاز مجلس میں اس لیے نکالے کہ ایک تو بارگاہ باب الحوائج میں بیٹھے ہیں آپ، حضرت عباس علمدار باب الحوائج، اور شبیہ ذریح حضرت امام حسین کے درمیان گویا بین الحرمین والا ماحول۔ میرے بھائیوں کی یہ محنت ہے، مولا سب کو ان کی عقیدت، ان کے خلوص اور جس انداز میں انہوں نے خدمت انجام دی ہے، مولا اپنی بارگاہ سے ایسا نوازیں کہ پھر ان کو کہیں کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا وسیلہ تمام رفقا جنہوں نے مل کے اس عظیم الشان 3 ذی الحج کی سالانہ
مجلس کے حوالے سے پرسے کا اہتمام کیا، دور قریب سے عزادار موجود ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو قدم قدم پہ حفاظت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ محترم احباب اہل بیت، قرآن مجید کا ایک آیہ کریمہ کا مبارک حصہ ہے جو میرے پیش نظر ہے۔ میں ماحول بھی دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ آہستہ آہستہ مومنین متوجہ ہو رہے ہیں میری طرف۔ آیت کریمہ کے اندر قدرت نے اعلان کیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، عزت کا مالک خود خدا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے وہ عزت سے نواز دیتا ہے، اور ذلت بھی اسی کی ملکیت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خدا جسے چاہتا ہے لباس عزت پہنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے خدا لباس رسوائی پہنا دیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، چونکہ اکثریت فرش مجلس پہ نوجوان عزیزوں کی ہے، تاکہ گزارشات نوجوان عزیز محفوظ کریں، اور اگر عمل کریں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ ہے، میرا اجر بھی محفوظ ہو جائے۔ بزرگوں سے تو دعائیں لینی ہیں۔ ایک مختصر سا پیغام عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے: عزت خدا عطا فرماتا ہے، ذلت بھی خدا عطا فرماتا ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، عام طور پر معاشرہ، پبلک، سماج وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس شاید دولت ہوگی تو ہماری عزت ہوگی۔ سچ بتائیں، موڈ ہے بابا مجلس میں؟ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا رتبہ ہوگا، ایم این اے، ایم پی اے، احسان اقبال بھائی، یہ بلدیاتی سلسلہ جاری و ساری ہے، توجہ۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید بہت بڑا افسر بننے کے اوپر لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی بہت بڑی پوسٹ انسان کے ہاتھ لگ جائے، منصب، تو شاید وہ انسان عزت مآب ہو جاتا ہے، وہ عزت مند ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے بابا؟ اور یہ غلط فہمی ہے۔ ہر انسان پہلا قدم رکھے گا روئے زمین پر جیسے ہی اس نے شعور کے میدان میں قدم رکھا، کوئی سمجھ بوجھ انسان کو حاصل ہوتی ہے، بھائی یہی چیز ہوتی ہے اس کے پیش نظر کہ پیسہ ہوگا، کوئی رتبہ ہوگا تو عزت ہوگی، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی رتبہ نہ ہو، شاید اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، روایت سنیے گا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آداب و تسلیمات، پیغمبر کی قدم بوسی، دست بوسی حاصل کرنے کے بعد پیغمبر نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسا مزاج ہے آپ کا، جس طرح احوال پرسی ہوتی ہے۔ حکم ہے کہ جب دو مومن یا دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرنی ہے۔ پیغمبر نے حال احوال جب دریافت کیا تو اس شخص نے جواباً یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حال میرا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی دولت جمع ہو چکی ہے
میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس طرف والے مومن سن رہے ہو بابا؟ اچھا الحمدللہ۔ یا رسول اللہ جہاں بھی جاتا ہوں چونکہ اچھا خاصا رقبہ ہے میرے پاس زمین کا، اچھا خاصا بیلنس ہے، سینکڑوں ہزاروں مال و مویشی ہیں، لہٰذا جہاں جاتا ہوں میری عزت ہوتی ہے، لوگ مجھے پروٹوکول دیتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر کے وجہ رحمت پر سرخی جلالت نمودار، رحمت للعالمین۔ آقا نے فرمایا بندہ خدا یہ کس غلط فہمی کا تو شکار ہے، یہ تمہیں کیا، تو کیا سمجھتا ہے تیری دولت کی وجہ سے، اور تو چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ، اتنا چونکہ جائیداد ہے، مال و ثروت ہے، لہٰذا لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ عظیم جملہ جو میرے ساتھ ساتھ ہے، جو مجلس ذکر کا احترام جانتا ہے بابا، ہر مومن ایک جیسا نہیں ہوتا، بامعرفت بھی ضرور ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تیری مثال اس خطرناک ڈراؤنے سانپ کی سی ہے، ڈراؤنا سانپ۔ فرمایا اگر کوئی خطرناک سانپ کہیں پہ چلا جائے، اہل محفل اس کے خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، سانپ سمجھے کہ شاید میری عزت کر رہے ہیں، ہوئے 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 ہوئے۔ فرمایا نہیں، اس غلط فہمی کا شکار کبھی نہ ہونا۔ اس وقت ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا ہے جو عزتوں سے نوازتا ہے اور جاری رکھیں یا دعا کریں، یقین فرمائیں کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے رتبہ دیا، مال و ثروت، روپیہ پیسہ بھی عنایت فرمایا، دنیاوی شان و شوکت، اور ساتھ میں لباس عزت سے بھی نوازا۔ توجہ ہے؟ چونکہ مولا باقر علیہ السلام سے منسوب ہے فرش ازا، میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پر امام عالی مقام کے ذکر تک پہنچیں۔ ایک درود بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے مثالیں دی ہیں، حضرت یوسف نبی اللہ تھے، حضرت یوسف۔ آج جو ایجپٹ ہے، مصر کی بادشاہی حضرت یوسف کے پاس، مصر کے بادشاہ حضرت یوسف۔ ایک طرف دنیا کا مقام اور رتبہ یہ، تو دوسری طرف خود بھی نبی ہیں، ایک نبی اللہ کے فرزند ہیں، حضرت یعقوب۔ باپ بھی نبی اور حضرت یوسف بیٹا بھی نبی۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داؤد، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ جناب سلیمان بن داؤد وہ ہستی گزری کہ جو مشرق مغرب شمال جنوب پورے عالم رنگ و بو پہ بادشاہت فرمائے۔ ریاض ایری سنگھ، حیدر علی زیدی، آکاش بھائی، احسن اقبال بھائی، اسد عباس، دیگر سادات غیر سادات، انتہائی محترم سامعین میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یعنی خدا جسے چاہتا ہے عزت بھی عطا کرتا ہے،
اور ساتھ میں دنیا بھی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے بابا. اور یہی سبب ہے کہ ہمیں سینکڑوں ہزاروں ایسی مثالیں ہمارے معاشرے ہمارے علاقے کے اندر مل جاتی ہیں. پیسہ تو بہت زیادہ ہے مگر معاشرے میں کوئی بھی ان کی عزت کرنے کے لیے آمادہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ مال و دولت عزت کا سبب. میرا خیال ہے آپ کا اتفاق نہیں میرے ساتھ. تو ہاں ہوں تو کرو بابا. یا علی یقین فرمائیں عزت وہی ہے جو خدا عطا فرماتا ہے. ملکہ زنجبار ملکہ حبش علماء فرماتے ہیں اپنے وطن سے والد کے انتقال کے بعد وہاں سے چلیں اور سفر کرتے کرتے شہر مدینہ پہنچے اور مدینہ شہر پہنچ کر پوچھا کہ اے لوگو میں ملکہ زنجبار ہوں, اپنا وطن چھوڑ کے آئی ہوں. میرے وطن چھوڑنے کے بعد میری رعایا نے میری نالین کو تخت پہ رکھا. میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں شہر مدینہ آئی ہوں. مجھے اتنا بتلاؤ کہ وہ گھر کہاں ہے شہر مدینہ میں جہاں کائنات کی سب عزتیں اپنی جبین ٹیکے ہوئے ہیں. شاید آپ نے گرمی کا اثر لیا ہو. سجدہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد. اور دیکھیں گرمی بھی نعمت سمجھیں خدا کی. کبھی بھی یہ سارے موسم اللہ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں بابا؟ کوئی نہ کوئی راز کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اب گرمی کے سبب اتنا خوبصورت ذکر بندہ پرواہ ہی نہ ہو اس کو. صرف گرمی کے سبب کیا ہے گرمی بابا؟ توجہ ہے؟ غور فرمائیے گا. یہ پروردگار عالم نے ہر موسم آپ کے لیے بنایا ہے. اس وقت کون سا سیزن چل رہا ہے فروٹ میں سے؟ آم کا سیزن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جناب چوسا آم, کیا بات ہے. توجہ, لاکھ گھر والے منع کریں, ڈاکٹر حضرات منع کریں, چوسے میں قدرت نے لذت ہی ایسی رکھی ہے کہ شوگر کا مریض بھی ہاتھ بڑی مشکل سے کھینچتا ہے. ایسا ہے یا نہیں بابا؟ یہ سب آپ کے لیے کتنی نعمتیں. اچھا, ایک فروٹ کا سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے فروٹ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. اور آم شاید اس کی حلاوت مٹھاس اور شیرینی کے سبب اس کو تمام پھلوں کا سردار کہا گیا. میں چاہتا ہوں ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے, تھوڑا سا فریش ہوں تو میں جملہ آپ کو ماتم کا سنوں. ایک موسم ختم ہوتی ہے, دوسرے موسم کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی پر حلاوت نعمتیں ہیں خداوند عالم کی طرف سے, جتنی بھی شیرین اور میٹھی نعمتیں ہیں, یاد رکھیے گا جو جو میرے ساتھ ہیں لطف لیجئے گا. ہر میٹھی نعمت, جتنی بھی میٹھی نعمتیں ہیں, یقین فرمائیے گا سب نعمتوں کی مٹھاس کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہیں سے محبت علی کی مٹھاس کا آغاز ہوتا ہے.
محبت علی جس نے ایک دفعہ ذائقہ چکھ لیا نا، اور آپ خوش بخت ہیں، آپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ولائے علی کا ذائقہ محسوس کر لیا۔ بدبختی تو ان لوگوں کی ہے جو ولائے علی جیسی مٹھاس کو چھوڑ کے حلووں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب تو بولو یار، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مولا سلام۔ محبت علی کوئی ایسی خوش ذائقہ نعمت ہے یار، ولائے علی۔ اور یقین فرمائیں، چلیے آپ نے لطف لیا، تھوڑا ہلا جلا میرا محترم مجمع، ایک جملہ میں مزید باقی گزارشات میں بالکل سمیٹ چکا۔ مجھے احساس ہے آج مخصوص اوقات ہیں، پرسوں کے مہمان بھی وقتاً فوقتاً تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا، آم ہو گیا، شہد، یہ جتنی بھی پرحلاوت نعمتیں ہیں، ان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے زبان کے ذریعے۔ زبان، یہ جدید میڈیکل نے ثابت کیا ہے کہ کچھ حصے ہیں زبان کے، وہ زبان کے حصے محسوس کرتے ہیں اور پھر دماغ کو رپورٹ پہنچاتے ہیں کہ یہ چیز کڑوی ہے، یہ شے نمکین ہے، یہ نعمت میٹھی ہے۔ توجہ، یقین فرمائیے گا، دنیاوی ہر میٹھی نعمت کو محسوس کرتی ہے زبان۔ زبان کے ذریعے اس نعمت کی مٹھاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ واحد نعمت ہے ولائے علی ابن ابی طالب، جس کا ذائقہ زبان سے محسوس نہیں ہوتا، شجرے کی پاکیزگی سے محسوس ہوتا۔ نعرہ حیدری، خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ مہربانی مہربانی، بہت نوازش۔ دیگر نعمتیں میٹھی زبان کے ذریعے محسوس ہوتی، واحد نعمت ہے محبت علی جو لہو کی پاکیزگی سے، خون کی پاکیزگی سے محسوس۔ اور یقین فرمائیں، خوش بخت ہے وہ انسان جس نے اس ذائقے کو محسوس کر لیا، اور ایک مرتبہ جو ولائے علی کا ذائقہ چکھ لے پھر وہ موت کو قبول کر لے گا، ولائے علی کو نہیں چھوڑے گا۔ علی 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 علی، سارے شامل ہوں بابا، ثواب ہوگا۔ علی 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 علی، جی ہیں سلامت۔ سارے جواب دیجیے گا، شاباش حیدری، یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب میثم تمار، توجہ، جناب میثم تمار، خدا گواہ ہے جس وقت شاہ نجف نے فرما دیا میثم سامنے دیکھ رہے ہو دا؟ جی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اسی کے اوپر تمہیں میری محبت میں لٹکایا جائے، تو کیا خیال ہے کہ کلہاڑی لے کے اگلی صبح کاٹ ڈالت رکھ کو؟ بولیں یار، تاریخ کہتی ہے ہر فجر کو صبح کی نماز پڑھ کے جناب میثم تمار کا پہلا کام اس کھجور کے درخت کو پانی دینا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ولائے علی کو محسوس کریں۔ علی علی علی، جیو میرے بھائی،
اچھا بھائی ابھی تو آغاز مجلس ہے، اتنا ڈھیلی سلواتیں، اتنا تھکے ہوئے نعرے، میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ کوئی فریش نعرہ سنوائے نا مولا کا گونج گرج والا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بس بس سمیٹ چکا۔ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، مولا سلامت رکھے۔ پوری توجہ بابا۔ تاریخ کہتی ہے ابن زیاد چونکہ سر تپا لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں، حضرت میثم تمار زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، سید حیدر علی زیدی بیٹھے ہوئے ہیں، بابا سی جو زیارت کر کے آئے ہیں سرکار میثم۔ کتنا روحانیت بھرا روضہ ہے سرکار کا عراق کا۔ شہید بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے رہا، اور شاید اس نے سمجھا تھا کہ میثم اب خوف زدہ ہو گیا ہوگا۔ بھائی جو کوڑے مارے جا رہے تھے نا حضرت میثم کو، جیسے سنو یار آپ کی مرضی مگر سنو ضرور، کیلیں لگی ہوئی تھی، کیلیں لوہے کی، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، بدن لہو لہان ہے حضرت میثم تمار کا۔ شاید ابن زیاد نے سمجھا میثم زخمی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں خاردار، اب خوف زدہ ہو گیا ہوگا۔ ایسے میثم کو دیکھ کے کہتا ہے میثم لے لیا تو نے محبت علی کا مزہ؟ اس نے کہا شاید اب وہ مجھ سے معافی مانگے گا کہ ابن زیاد مجھے معاف کر دے، میری سزا کو ختم کر۔ اس کتے کا یہ دھیان تھا، یہ خیال تھا۔ میثم لے لیا ولائے علی کا لطف، خدا گواہ ہے وہیں اس زخمی شیر نے ایسے انگڑائی لے کر اس دشمن علی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا اوے کلب ابن کلب، اپنی زبان بند کر، اگر سچ پوچھتے ہو تو ساری زندگی میں مجھے لطف ہی آج آیا ہے ولائے علی کا۔ نعرہ حیدری، یا علی، خدا جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، بھائی عزت کا دروازہ مولا علی کا دروازہ بے شک بے شک۔ جو ہے زندہ باد، بسم اللہ حیاتی۔ اور فرمائیے گا بابا، تمام جو سلسلہ ہے مردوں کا قیامت تک کے لیے عزت کا دروازہ مولا علی کا ہے، اور جو بھی جہاں جہاں کوئی خاتون ہے، کوئی مستور ہے، اس کے لیے عزتوں کا دروازہ بی بی بطول سلام اللہ ماں کی ذات پہ بلند کر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں بابا۔ فرمایا کہ ملکہ زنجبار جاؤ، محلہ بنو ہاشم میں ایک گھر ہے جہاں عزتیں سجدہ رہے۔ کس کا گھر ہے؟ رسول کی اکلوتی دختر نیک اختر پاک زہرا کا۔ توجہ بابا، سمیٹ چکا گزارش آپ۔ تاریخ کہتی ہے آئیں دقل باب کیا، سامنے شہزادی کونین کی زیارت سے مشرف، پوچھا کہ اے بی بی، جس معظمہ بی بی کو میں نے عالم خواب میں دیکھا، کیا آپ وہی بطول ہیں؟ پلٹ کے جناب سیدہ نے جواب دیا، یہ بتلاؤ ملکہ زنجبار جسے میں نے خواب کی حالت میں اپنی جانب بلایا، فضا تمہارا نام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیسی عزت حاصل کی جناب فضا نے؟ پاک گھر کے اندر جاروب کشی،
کپڑے صاف کیے، برتن صاف کیے۔ ایک دن رسول اللہ نے بلا لیا، بیٹی فضا میرے قریب آؤ۔ جناب فضا قریب آئی، فرمایا فضا تم نے میری زہرا کی بڑی خدمت کی، اللہ جانے آپ کا دھیان کہاں ہے؟ عالمین کی کلی رحمت رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹی فضا میرے قریب آؤ۔ کیا عزت پا رہی ہے جناب فضا؟ قریب آئی، کہا میری چونکہ شہزادی کی تو نے خدمت کی ہے فضا، آج مصطفیٰ کا دل ہے کہ تو کچھ طلب کرے تاکہ میں تجھے نوازوں، تاکہ میں تمہیں کچھ عطا کروں۔ پلٹ کے جناب فضا نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسی عالمین کی کلی رحمت رسول مجھے بیٹی فضا کہہ کے بلائے، فضا کو اور کیا چاہیے، اور کیا حسرت ہوگی، اور کیا خواہش ہوگی؟ فرمایا نہیں فضا میرا دل ہے، مانگو ضرور، آج کچھ نہ کچھ طلب ضرور کرو۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب فضا نے ایک حسرت ظاہر کی، اور اسی حسرت کو تمہید سمجھ لیجئے گا، مصائب کی اب وقت نہیں رہ گیا۔ جناب فضا نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کے حکم کے احترام میں صرف ایک حسرت رکھتی ہوں، فقط ایک خواہش کرتی ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ میں دیکھتی ہوں میرے شہزادے حسین، میری شہزادی زینب، دونوں بہن بھائی جب سورج غروب کرتا ہے شام کی تنہائی میں، شام کے سناٹے میں، دونوں بہن بھائی الگ مقام پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے شہزادے حسین کسی کربلا کا نام لیتے ہیں، میری شہزادی عالیہ کسی شام کی زمین کا نام لیتی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے حکم فرما لیا ہے تو فقط فضا کی ایک حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی زہرا، آپ کی بطول دختر کی خدمت انجام دی، میں چاہتی ہوں ثانیہ زہرا بی بی عالیہ کی بھی ویسے خدمت کروں، اور جس وقت میری عالیہ بی بی سفر شام کا آغاز کرے کربلا سے، یا رسول اللہ میرے بدن میں اتنی طاقت موجود ہو، جس ناقہ پہ میری شہزادی زینب سوار ہوں، اسی ناقہ کی مہار کو پکڑ کے میں پیدل شام تک کا سفر کروں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑا مشکل موضوع میرے بھائی رضا حسن مرزا نے، دیگر احباب نے میرے ذمہ لگا دیا کہ یہ پڑھیں، بس وقت کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور امکانی حد تک میرے حصے کی عبادت بھی مکمل ہو جائے۔ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا یہ عزائی ولائی جذبہ، جوش، دنیا آخرت میں آپ کو نصیب ہو، خدا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ عزاداروں پھر سوال کریں کہ کیا عالم غربت تھا، دعا تو مستجاب ہو گئی رسول اللہ کی، رسول اللہ کی دعا کہاں رد ہو سکتی ہے؟ مگر جب آغاز کیا بی بی عالیہ نے سفر شام کا تو کیا عالم غربت تھا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے بابے کے مظلومانہ شہادت کے بعد جس وقت دستار امامت آئی نا میرے مولا سجاد کے سر پہ، ایک مسئلہ پھوپھی زینب نے پوچھا تھا، دوسرا مسئلہ خود جناب فضا نے پوچھا تھا مولا سجاد سے۔ رو کے کہا تھا میرے امام بیٹے،
میں دیکھتی ہوں جن ناقاؤں پہ میری شہزادیوں نے سوار ہونا ہے، میرا لال، میں دیکھتی ہوں ایک اونٹ اپنے مقام سے اٹھتا ہے، دوسرے اونٹ کی گردن پہ گردن رکھ لیتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، وہ حیوان رونے لگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتا ہے، دوسرے اونٹ کی گردن پہ گردن رکھتا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے تیسرے اونٹ کی گردن پہ گردن۔ یہ حیوان ہے میرا لال، تو امام ہے، تو ان رازوں سے واقف ہے۔ یہ جانور کیا کر رہے ہیں، یہ حیوانات کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پرسے کے قابل جملہ جو پاک ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، نام نہیں سنتے، میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو خدا گواہ ہے، جس وقت سید سجاد سے یہ سوال پوچھا جناب فضا نے، مولا سجاد کا خون بڑھ گیا، مولا روئے بھی سید سجاد اور تڑپ کے فرمایا، اما فضا نہیں پہچانا تو نانے مصطفیٰ کی امت نے نہیں پہچانا؟ اما یہ گو کے حیوان ہیں، یہ اونٹ دیگر تمام اونٹوں کو جا کے بتلا رہا ہے کہ اے اونٹو یاد رکھنا، یہ شامی تمہیں چابک ماریں، ہرگز تیز قدم نہ اٹھانا، یہ جتنا ظلم کریں تمہارے اوپر برداشت کر لینا، مگر بھاگنے کی جرت نہ کرنا کہ تمہاری پشتوں پہ رسول زادیوں نے سوار ہو، تمہاری پشت پہ اس معصومہ بی بی نے سوار ہونا ہے جو باب حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دور دور سے آئے ہوئے عزادار، میری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ آج کا پرسہ خلوص دل کے ساتھ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو، پردے حجاب کے اندر بیٹیاں، بہنیں، میری مائیں، ان کی بھی عبادت بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو۔ بس چند لمحوں کی عبادت رہ گئی میرے حصے کی، چونکہ مولا باقر سے منسوب تھا پرسہ، چاہتا ہوں ایک درد اپنے آقا باقر کا آپ کو سنا دوں۔ عزادارو سنتے رہتے ہو، کربلا سے شام تک اجڑی بیویاں، کسی کے ہاتھ رسیوں سے پابند تھے، کسی ہستی کے ہاتھ کڑیوں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ آپ کے پرسے کے لیے ایک لفظ کہوں، میں پوری دیانت کے ساتھ، سادات زیدی سادات موجود ہیں، دیگر سادات موجود ہیں میرے سامنے، سکلین رضا شاہ صاحب، سادات سے معافی مانگ کے آپ کی جد کا ایک غربت والا لفظ پڑھتا ہوں۔ پرسہ ہو جائے گا جو متوجہ ہے عزادار، جو ذکر کو عبادت سمجھ کے سنتا ہے۔ خدا گواہ ہے، کوئی ہستی رسیوں کے ساتھ پابند تھی کربلا سے شام تک، کوئی کڑیوں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی ہستی کربلا سے لے کر شام تک۔ عزادارو اس اجڑے اور لٹے ہوئے قافلے میں واحد مظلوم ہے میرا مولا باقر۔ تاریخ کہتی ہے کربلا سے لے کر شام تک سرکار باقر کے ہاتھ سرکار کی اپنی زلفوں سے پابند کیے گئے۔ رو رو کے یہی کہتے تھے، بابا میں آپ کو کیا شکایت کروں، آپ تو مجھ سے زیادہ دکھی ہیں۔ میرے مولا سجاد تڑپ جاتے، رو کے فرماتے، میرے لال باقر میری بھی قسمت، میرا معصوم بیٹا تیری بھی قسمت۔ جناب باقر کے ہاتھ سرکار کی اپنی زلفوں سے پابند تھے شام تک کے لیے، اور لمحے لمحے درد دیکھنے کے بعد مولا باقر اپنے بابا سید سجاد کے ساتھ جس وقت شام کے قید خانے میں پہنچے، اب تاریخ کہتی ہے شام کے زندان میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی سید زادی پہچان کے قابل نہ رہی،
ہائے میں قربان جائے یار، بے شک آنسو نہ بہائیں، ہائے تو آپ کی بس میں ہے، ہائے کر لیا کریں۔ ہائے پتہ کیوں نکلتی ہے زبان سے؟ جب دل دکھتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا مومن بیٹھا مجلس میں ہوئے ہو، آل محمد کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں اور اس کا دل ہی نہ دکھے۔ دل دکھتا ہے تو منہ سے پھر ہائے نکلتی ہے۔ ہائے ضرور کر لیا کریں۔ عزادارو بات ختم ہو گئی، 2-2.5 منٹ کے اندر میں مجلس تمام کر رہا ہوں اپنے حصے کی، پاک ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی شام کے قید خانے میں تاریخ کہتی ہے دونوں باپ بیٹا دروازہ زندان کے قریب بیٹھ کے اپنی غربت کو یاد کر کر کے روتے تھے، اپنی پھپھیوں کی مظلومیت کو یاد کر کر کے گریہ فرماتے تھے۔ اب تاریخ کہتی ہے کافی دن تک ایک جوڑا میاں بیوی کا، ایک بزرگ اس کے ساتھ اس کی بزرگہ زوجہ ضعیفہ، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے یہ روزانہ آتے دروازہ زندان پہ۔ کافی دیر ان قیدیوں کی غربت کو دیکھ کے وہیں سے پھر کھڑے کھڑے لوٹ جاتے۔ تاریخ کہتی ہے 2 ہفتے تو باپ بیٹا نے دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ اور بزرگہ آتے ہیں ہماری غربت کو دیکھ کے پھر لوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بالآخر سید سجاد نے بلا لیا، اے ضعیفہ، اے ضعیف، روزانہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم لوگ آتے ہو، اگر ہم سے کوئی کام ہے تو ہم سے بات کرو بس۔ اب تاریخ کہتی ہے بزرگ تو اپنے مقام پہ کھڑے رہے، ضعیفہ خاتون آگے بڑھی۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے 2-2.5 منٹ کی عبادت رہ گئی ہے، مت پریشان رہیے گا۔ ضعیفہ آگے بڑھی، کہتی ہے قیدی آپ کے چہرے کی شرافت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ نہیں معلوم، ہر روز میں سوچ کر آتی ہوں آج گفتگو کروں گی، مگر آپ کا وقار ایسا ہے، آپ کا جاہ و جلال ایسا ہے، آپ کا روب ایسا ہے، میں بات کیے بغیر لوٹ جاتی ہوں۔ میرا ہاں کام ضرور ہے، آپ کے چہرے کی شرافت سے معلوم ہوتا ہے آپ کا بڑا گھرانہ ہے، مسلمان گھرانہ ہے۔ سید سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں سارا دین اسلام میرے گھر کی تو ہی خیرات ہے۔ اے ضعیفہ کیا کام ہے تمہارا؟ کہا ٹھیک ہے قیدی، میرا صرف ایک مقصد ہے، چونکہ اسلام کے اندر غلام خریدے بھی جاتے ہیں فروخت بھی ہوتے ہیں، میں روزانہ آتی ہوں، اے قیدی یہ جو آپ کے ساتھ خوبصورت غلام بچہ بیٹھا ہوا ہے، مرحبا مرحبا، تھکیے گا نہیں خدا را یار، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے قیدی یہ جو غلام بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، آپ کے ساتھ گریہ کرتا رہتا ہے، میں سمجھتی ہوں جس یوسف کا حسن موجود ہے نا قرآن مجید کے اندر، بیان حسن کا ذکر حسن کا بیان، وہ بھی ہوگا خوبصورت، مگر میں سمجھتی ہوں اس چاند سے چہرے والے تمہارے بیٹے سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگا۔ اے قیدی اسے میرے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ خدا گواہ ہے۔ سید سجاد کی ٹھنڈی آہ نکلی اور پھر اس کے بعد کیا قیامت کا منظر دیکھا، 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھ لیں، میں ختم کر رہا ہوں آپ کی۔ سید سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا واہ غربتا، واہ مصیبتا، میرا اللہ سجاد اتنا غریب ہو گیا۔ اچانک مولا سجاد نے محسوس کیا 2 ہاتھ میرے قدموں پہ آئے۔ سید سجاد نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ امام محمد باقر ہیں، بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھ جوڑے سادات سے معذرت کے ساتھ، اور تھوڑے وقت کی عبادت رہ گئی ہے، دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا۔ مولا باقر نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا مجھے اس خاتون کے ہاتھ فروخت کر دو۔
اچھا باقر تھک چکے ہو میرا لال قید سے؟ میرا لال مصیبت برداشت نہ کر پائے اس لیے کہا نہیں بابا، بابا میں محمد باقر ہوں، پہاڑ مصائب کے میرے اوپر آئے، میں سجاد کا بیٹا ہوں، باقر کو کوئی ملال نہ ہو، مگر بابا آپ خود اندازہ کیجئے کربلا سے ہم شام تک رلائے گئے، مجھے وہ بازار وہ چوک وہ موڑ نہیں بھولتے جہاں لوگ کہتے تھے سامنے دیکھو وہ سفید بالوں والی علی کی بڑی بیٹی ہے، بابا مجھے وہ منظر نہیں بھولتے، میری پھپھیاں بغیر چادر کے جب بدماشوں کا ہجوم عبور کرتی، بابا میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے اس خاتون کے ہاتھوں فروخت کر دو، اس ضعیفہ سے کہیے میرے قیمت میں میرے عوض میں ہمیں پیسے نہ دے، میرے بدلے میں یہ ضعیفہ فقط ہمیں چند چادریں دے دے، بابا میری پھپھی عالیہ کا پردہ بن۔ بسم اللہ بسم اللہ، ابھی بھی شرم کر رہے ہو یار؟ جی بسم اللہ۔ پچھلے مومنین جہاں جہاں عزادار موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں، جہاں جہاں فرش مجلس پہ موجود ہیں پاک ذکر سن رہے ہیں، مولا باقر کی جان گداز شہادت کا صدقہ بی بی آپ سے راضی ہوں، جو دعائیں حاجتیں تمنائیں لے کے آپ باب الہوائے سرکار ابو الفضل کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، پاک بی بی کا صدقہ ہر مومن کی حاجت روائی ہو، ہر کنیز بطول کنیز جناب زینب کی دعا مستجاب ہو۔ بس ختم ہو گئی میرے حصے کی مجلس، بابا اس خاتون سے کہیے میرے بدلے میں ہمیں چند چادریں۔ اس وقت سید سجاد فرماتے ہیں ضعیفہ میرے بیٹے کو کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ یہ ضعیفہ تڑپ کے کہتی ہے قیدی شاید آپ کو معلوم نہیں مدینے والے سادات میرے مرشد ہیں، اس غلام بچے کو لے کے سیدھے مدینے جاؤں گی، مولا سجاد فرماتے ہیں آقا حسین کے پاس لے جاؤ گی، یہ ضعیفہ روئی بھی ہے، رو کے کہتی ہے نا قیدی میرے آقا حسین کا اکبر جیسا اپنا خوبصورت حسین کے پاس نہیں، حسین کے بڑے فرزند سید سجاد حق نہیں خدا کے لیے ختم کر رہا ہوں تیری عبادت، مولا سجاد کے پاس رو کے ضعیفہ کہتی ہے نا قیدی آج سے چند برس پہلے جب میں مدینے گئی تھی میرے آقا سجاد کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا تھا، بلکہ چاند بھی جس کی عظمت کے صدقے میں خلق ہوا ہے، ایسا خوبصورت لال میں چاہتی ہوں اس غلام کو مولا باقر کی خدمت میں پیش کروں۔ او شرفاء درد مندوں کا مجمع، سید سجاد نے رو کے کہا میرے قریب آ وہی مدینے والا سجاد میں ہوں، یہ کوئی عام بچہ نہیں میرا بیٹا باقر ہے، ضعیفہ سامنے دیکھ وہ عام مزدور نہیں میری پھپھی زینب عالیہ ہے، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ برائے عظمت امام محمد باقر علیہ السلام بلند تر صلوات۔